الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں قرضے کے متعلق ایک روحانی وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اپنا وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ تمام ویور سے گزارش کروں گی کہ میرا چینل روحانی وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں، ہر نئے آنے والے ویورز کو بھی سبسکرائب کروائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو مل سکیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں کہ جیسے ہی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ آپ سوشل میڈیا پہ جتنی بھی ویڈیوز ہماری دیکھیں، آپ کا کام ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پہ ہماری وہ ویڈیو سینڈ کریں تاکہ آپ بھی اس کار خیر میں حصہ لے سکیں۔ ایک نیکی کو پھیلانا بھی نیکی ہی ہوتی ہے۔ جب بندہ ایک نیکی کو پھیلاتا ہے تو اسے بھی اتنا ہی ثواب عطا کیا جاتا ہے جتنا کہ نیکی کی شروعات کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ تو وہ شخص وہ اشخاص جنہوں نے قرضہ لیا ہے یا جنہوں نے قرضہ لینا ہے اور قرضہ لیا ہوا ہے اور قرضے سے جان نہیں چھوٹ رہی، تو آپ لوگوں نے بس صبح کے وقت یہ چھوٹی سی جو صورت میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے بس 3 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اگر سمندر جتنا بھی قرض ہوگا تو اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا قرض ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ درود پاک جو ہے وہ کثرت سے پڑھا کریں۔ درود پاک کی بہت ہی زیادہ فضیلت آئی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو جو قرض کے متعلق میں آپ کے سامنے وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ آپ نے دیکھنے کے لیے میری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنی ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جن بہنوں نے جن بھائیوں نے ابھی قرض نہیں لیا ہے ان کے لیے ہے کہ سود والا قرض ہرگز نہ لیں۔ سود والا قرض جو ہے وہ اس سے گھر میں برکت نہیں ہوتی، مال میں برکت نہیں ہوتی۔ ہم اکثر یہ شکایات آتی ہیں، مجھے لوگ اکثر کمنٹس میں میسج کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، تو اگر وہ قرض لیتے ہیں تو سود والا قرض لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے گھروں سے برکت چلی جاتی ہے، ان کے مال سے برکت چلی جاتی ہے۔ پھر وہ جتنا بھی سیونگ کر لیں، جتنے بھی سیونگ اکاؤنٹ بنا لیں، جتنا بھی مال اکٹھا کر لیں، ان کے مال میں برکت نہیں ہوتی، گھروں میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں۔ تو اس لیے جب بندہ حرام پیسہ کھانا شروع کر دیتا ہے، سود کا مال دینا اور لینا شروع کر دیتا ہے تو اس کے گھروں میں برکت نہیں رہتی۔ تو سود کے متعلق آج میں آپ کو ایک احادیث مبارکہ بھی سناؤں گی کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو شخص سود لیتا اس کے لیے ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ اپنی ماں سے بدفعلی کرتا ہے، معاذ اللہ۔ تو کس قدر بری چیز ہے یہ سود۔ قرآن پاک میں بھی اس کی بہت سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ تو جس کسی نے لیا ہے سود یا جس کا ارادہ ہے وہ فوری طور پہ توبہ کر لیں۔ ایسے گناہ جو ہیں ان سے توبہ کر ہی لی جائے تو وہ ہی بہتر ہوتا ہے، اور کبھی بھی سود نہ لیں۔ تو میں جو آج آپ کو وظیفہ بتاؤں گی وہ قرآنی عمل ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، بلکہ 5 نمازیں آپ ادا کر لیا کریں۔ نماز جب بندہ ادا کرتا ہے تو اس کا اللہ تبارک و تعالی سے ایک تعلق جڑ جاتا ہے۔ تو جب آپ نماز فجر ادا کر لیں، بعد میں آپ نے باوضو ہو کے آپ نے سورہ تکاثر کو آپ نے 3 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے بعد آپ نے یہ پڑھنی ہے سورہ تکاثر۔ تو یہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے تمام قرض جتنے بھی ہوں گے وہ ادا ہو جائیں گے۔ تو میں آپ کو ایک مرتبہ 30ویں پارے کی سورہ تکاثر سنا دیتی ہوں
کہ اگر کوئی غلطی ہے تو وہ ختم ہو جائے۔ آپ لوگ سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ قرآن پاک کی کہ 30ویں پارے میں سورہ تکاثر ہے۔ بس آپ نے فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ تکاثر پڑھ لینی ہے۔ اگر سمندر جتنا بھی قرض ہوگا تو وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ ادا کیسے ہوگا؟ اس ادا ہونے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ کو اس بات کی خبر بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بس اپنے بندے پر بہت ہی رحیم ہے۔ وہ کن فرماتی ہے اور اس بندے کو عطا ہو جاتا ہے۔ تو بس آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا کام جلد از جلد ہو جائے گا۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور جوائن کریں، لائک کے بٹن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں، ہماری ویڈیوز کو آگے بھی شیئر کیا کریں، اور اس کے علاوہ جس کسی نے بھی دعا وغیرہ کروانی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ میں میسیج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا خصوصی نام لے کر دعا کی جائے گی، اور آپ کو کوئی مسئلہ وغیرہ ہو تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔